ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے I have read from lots of Ahl Sunnah scholar that Ala Hazrat said don't kiss the qabr. But in this video it's told in full detail that Sahaba kissed Huzur graves with respect. احمد رضا نیو دلی سے ہیں. اچھا بہت سارے بیانات میں انہوں نے سنا کہ بھئی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ صحابہ جو ہے نا وہ احترام کے ساتھ حضور پاک کی قبر کو بوسہ دیتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو منع فرمایا کہ یہ بوسہ قبر کو یعنی مزارات پر جائیں تو مزار کو بوسہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اصل میں دیکھیں کبھی کبھی وقت کی نزاکت بھی ہوتی ہے کہ کسی کام کو جو کسی وقت میں جائز تھا اور کسی خاص وجہ سے علماء کرام نے منع کر دیا ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا لاجک اور کوئی نہ کوئی ان کی وجہ ہوگی. پہلا تو یہ کہ جیسا آپ نے کہا کہ صحابہ اکرام ادب کے ساتھ حضور پاک کی قبر کو بوسہ دیتے ہیں، کیا صحابہ اکرام والا ادب آج کے مسلمانوں پہ مزار پر پایا جا رہا ہے؟ آپ پہلے یہ دیکھیں. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جو صحابہ اکرام بوسہ دینے جاتے تھے وہ 5 وقتہ نمازی اور باشرع ہوا کرتے تھے، لیکن آج مزارات پر آپ دیکھ لیں گے کہ سارے پہنچنے والے نمازی ہیں اکثر ایسے ہیں جو نمازیں قضا کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور نہ سنتوں کے پابند ہوتے ہیں نہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں. تو کیا ایسے شخص سے کوئی مزار والا کہ جو نمازیں تو نہ پڑھتا ہو مگر مزار پر حاضری دے، کوئی مزار والا اس سے راضی ہوگا یا اس سے خوش ہوگا یا اس بندے کو اپنی نمازوں کا حساب نہیں دینا ہوگا؟ تو کیا اس کے لیے کوئی آسانی ہوگی؟ جب وہ اتنے بڑے بڑے فرائض چھوڑے ہوئے ہیں، اتنے واجبات چھوڑے ہوئے ہیں، سنتوں کا ترک کیے ہوئے، حرام حلال میں فرق جو ہے بندہ کر نہیں رہا، تو فقط وہاں جانے کے بعد وہ چوم کر اس کو ادب دکھائے گا تو کیا یہ ادب اس کے فرائض کو پورا کر دے گا یا اس کے واجبات کو پورا کر دے گا؟ تو بندے کے اوپر جو پہلے اپنے احکام ہیں وہ اس لیول کا بن جائے گا تو اس کو یہ چیز خود معلوم چل جائے گی کہ صحابہ اکرام کا معاملہ بوسہ دینے کا کیا ہوا کرتا تھا، ان کا ادب کیسا ہوا کرتا تھا. اور ادب بھی اسی صورت میں ہوگا کہ جب بندہ اپنے یعنی فرائض وغیرہ کو مکمل کر کے مزار پہ جائے. اگر مزار پہ جانے میں ہی نماز قضا ہو جائیں یا مزار پہ جائے لیکن نماز بندہ پڑھتا نہ ہو تو اس میں وہ قبر کو چومنے سے منع کریں تو وہ کہتا ہے جی ہم تو ادب کرنے والے. اتنا ہی ادب کرنے والا ہوتا تو نمازیں بھی پڑھتا، اتنا ہی ادب کرنے والا ہوتا تو چہرے پر سنت بھی سجائے ہوئے ہوتا، اور اگر اتنا ادب کرنے والا ہوتا تو پھر گھر کا ماحول بھی کوشش کرتا کہ نیکی کی دعوت دینے کی، برائی سے منع کرنے کی، اگر واقعی اتنا ادب ہوتا. دوسرا ہے کہ صحابہ اکرام کا جو بوسہ دینے کا طریقہ تھا وہ آپ نے بظاہر تو دیکھا نہیں ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل کا جو طریقہ کار آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ قبر کے اوپر لوگ پورے لد جاتے ہیں، یعنی گرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں قبر کے اوپر، تو اس طریقے سے یہ بوسہ دیتے ہیں اور اس کو ادب بتاتے ہیں. دوسرا یہ کہ آج کل لوگوں کے بوسہ دینے کے علاوہ علم کی کمی کی بنا پر لوگ بوسہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی کیفیت بالکل سجدے والی بھی ہو جائے ہوتی ہے، بعض تو علم کی کمی کی بنا پر سجدہ بھی کرتے ہیں. ان میں بعض ایسا ہوتا ہے 100% ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ غیر مسلم بھی قبر پہ جاتے ہیں مزار کی تعظیم کی بنا پر، اور کیونکہ ان کو احکام شریعت معلوم بھی نہیں ہوتے تو اس بنا پر وہ قبر پہ کبھی کبھی سجدہ ہی کر رہے ہوتے ہیں واقعی میں، کہ وہ ان کو جیسے کسی بھی بابا کی مزار پر وہ جاتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی منت لے کے جا رہے ہیں، وہ غیر مسلم میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس سے ہوگا کہ سامنے کسی تھرڈ پرسن کو دیکھنے میں کیا امیجنیشن ہوگا کہ یہ دیکھو قبر کے اوپر جو ہے نا لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور ایسی ہی جو ہے نا تصویر یہ ویڈیو لوگ وائرل کرتے ہیں کہ جس میں سجدہ کرنے والے مسلمان ہیں یا غیر مسلم اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا. لباس غیر مسلم بھی جب مزار پہ جاتا ہے تو وہ ویسی ہی حلیہ بنا کے جاتا ہے، وہاں رکھی ہوئی ٹوپی وغیرہ یا رومال وغیرہ باندھ لیتا ہے تو اس سے آپ پہچان نہیں سکتے. تو ایسی پھر تصویریں بد مذہب جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، یہ دیکھو قبر کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں. اب ظاہر سجدہ کرنے والا ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی غیر مسلم بھائی ہو، وہ گیا ہو مزار پہ مزار کی تعظیم کے لیے، اس کو یہ چیز معلوم نہ ہو کہ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ بھئی سبھی لوگ ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی ایسا کر رہا ہوں، اسے پتہ نہیں کہ وہ لوگ چوم رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ان سارے آداب کو جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو بتایا کہ آپ جو ہے نا دور سے فاتحہ خوانی کریں، قبر کے اوپر نہ لدیں نہ اس کو چھوئیں. اور پھر چھونے کا معاملہ تو ایسا ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحابہ اکرام جیسے پاکیزہ ہیں کہ ہم قبر کو چھوئیں گے تو کوئی نہیں، انہوں نے یہ کام کیا تھا تو ان کا مقابلہ نہ کریں کہ جو انہوں نے کیا تھا. فی الحال آپ کے اوپر لازم یہ ہے کہ آپ علماء کی بات کو مانیں کہ جو آپ سے علماء کرام نے فرمایا ہے آپ ویسا کریں. ہاں اگر آپ خود حدیث میں دیکھ کر یا سن کر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک الگ بات ہے.
لیکن کچھ قبروں کی یا مزاروں کی جو ہے نا وہاں کی کمیٹی یا رکھ رکھاؤ کا معاملہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ سلیقے سے سارے کام کرائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایسا سلیقے والی آپ کو مزار ملے کہ جہاں پر اتنا بھاگا دوڑی والا ماحول نہ ہو, بندہ تسلی سے بیٹھ کر قبر کی چادر کو بوسہ دینا چاہے, مزار شریف کی جالیوں کو چومنا چاہے, اور وہاں پر کوئی ایسا یعنی امکان نہ ہو بد مذہب کا کہ بھائی کوئی دیکھ کے یہ نہ سمجھے سجدہ ہے, تو وہاں پہ صاحب کام کیے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے عموماً مزاروں پہ ایسا نہیں ہوتا, وہاں پر معاملہ دوسرا ہوتا ہے. اسی لیے ایسے کام سے بچو کہ جس سے تھرڈ پرسن کو دیکھنے میں کوئی غلط میسج جائے. پھر بھی اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ مزار کو بوسہ دیتا ہے, اس پہ لدتا ہے, تو اسے پیار سے سمجھا دیں, نہ مانے تو اس کا اپنا معاملہ. باقی یہ کہ اس کو حدیث سے مقابلہ کرنا کہ صحابہ کرتے تھے اور ہم کیوں نہیں کر سکتے, تو صحابہ نماز وغیرہ کی پابندی کرتے تھے, حضور کے قول اور فعل کو ہی اپنے لیے اول اور آخر مانتے تھے. کہ آج کا مسلمان بھی تمام سنتوں میں حضور کے قول فعل کو ایسا ہی مان رہا ہے کہ جیسا صحابہ مانتے تھے, تو اس کو یہ بات کہنے میں اچھی لگے گی کہ بھائی ہم بھی ویسے ہی کرنا چاہیں. ورنہ بہتر یہ ہے کہ قرآن نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ علم والوں سے معلوم کرو. اگر تمہیں علم نہیں ہے قرآن حدیث کو, اس کی گہرائیوں کا, تو بہتر ہے کہ جو ہمارے لیے علماء نے حدیں مقرر کی ہیں شریعت کی, ہمیں اس کو دائرے میں رہنا چاہیے. دل واقعی چاہتا ہوگا کہ چلو بھائی مزار پہ جاتے ہیں, چادر چومیں, بوسہ دیں, لیکن جب علماء نے منع کرا ہے, بہتر یہ ہے کہ دور سے فاتحہ خوانی کری جائے. تو اسی کے اندر بھلائی ہے کہ دور سے فاتحہ خوانی کری جائے. باقی کوئی ایسا خاص مزار, ایسی قبر ہو کہ جہاں پر اتنا بھاگا دوڑی ہے, یہ سب معاملہ نہ ہو, سب چیز سہولیت اور سلیقے سے ہوتی ہو, وہاں پہ اگر چادر بندہ چوم لے گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں. البتہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو کوئی سختی کے ساتھ حرام یا کفر یا شرک تو نہیں لکھ دیا کہ اگر کوئی قبر پہ بوسہ دے گا. ادب کے لحاظ سے لکھا ہے کہ جیسا ماحول دیکھا اس حساب سے معاملہ آیا, تو جیسا ماحول بدلے گا اس حساب سے شریعت کا حکم بدلتا ہے. اگرچہ حدیث میں اس کے مقابل موجود ہو, لیکن پھر بھی حکم وقت کے حساب سے جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. پتھر میں اصل لالے پرنوار بن